کہ ہماری سیاسی قیادت نے کچھ نہیں سیکھا. یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اس وقت کہتے ہیں جمہوریت، آئین، قانون، فلاں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں پھر بالکل سب کچھ بھول جاتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی جوہی پرویز الہی صاحب کے ساتھ بالکل ناجائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ڈالی گئی تھی ہیروئن وہ جائز تھی. حسن اقبال کو پکڑ کے جو آپ نے ڈالے رکھا وہ جائز تھا. آپ دیکھیے جو چیزیں، یہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم گزارش کرتے تھے. میں وہ شخص تھا جس نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ پہ کوئی الزام آ سکتا ہے، قتل ڈال دیتے، ڈکیتی ڈال دیتے. ہیروئن اس پہ آپ نے، یہ بالکل غلط ایک الزام تھا. حسن اقبال، میں والدہ کی تربیت جانتا ہوں کہ حسن اقبال کرپشن کر ہی نہیں سکتا، کرنا بھی چاہے، حالانکہ میری ان سے کبھی کوئی اتنا نہ تعلق ہے نہ کچھ ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہوا، ایک انتقامی نظام آپ کے ملک میں چلتا ہے احتساب کے نام پہ. اب مجھے لگتا یہ ہے جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں جنرل بٹ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں تبدیل کریں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھ لیا. اور جہاں تک مقدمات کی بات ہے، یا آج جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر یہ ترمیم نہ لائی جاتی، شہباز شریف صاحب اتنی جلدی نہ کرتے کہ صبح شام ان کے کیس جو ہیں، ان کے بچوں کے کیس جو ہیں، تو یہ بہتر ہوتا، آرام سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا. لیکن بالکل انہوں نے تو موقع سے فائدہ اٹھایا. اس سے شکوک و شبہات بڑے ہیں. اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی جینون احتساب کرنے والا آئے. یہ قوم اب اس نہج پہ آ گئی ہے جہاں یہ دعائیں کر رہی ہے. میں یہاں سعودی عرب میں ہوں، حرم میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی آئے. کسی کو، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، آپ سروے کروائیں، نہ لوگوں کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ آئین سے. لوگ، روٹی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں. بالکل، اب تو روٹی کی جنگ ہے. لوگوں کے پاس جہیز نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ آپ باہر نکل نہیں سکتے ہیں. ان حالات میں لوگ کسی دعا گو ہیں کہ اللہ کسی ایسے کو بھیجے جو احتساب کرے. یہ لالی پاپ کبھی آئین کا دے دیتے ہیں، کبھی جمہوریت کا، کبھی عدالت سے، کبھی پارلیمان. سب بے توقیر ہو کے چوک میں کھڑے ہیں، بے توقیر ہو کے. نہ کسی عدالت کا کوئی وقار رہ گیا، نہ پارلیمان کا رہ گیا. آئین تو غریب رکھا اس لیے ہے کہ مجھے جب کوئی مفاد ہے تو آئین ہے، جب میرا مفاد نہیں ہے تو آئین کیسی تیسی. بالکل ایسے ہی اپنی مفادات کے لیے قوانین بھی بدلے جاتے ہیں، آئین کا بھی استعمال اسی وقت ہوتا ہے. مطلب جو ایک عام آدمی ہے جس کے لیے یہ، جس کا ووٹ لے کر اور بڑے وعدے کر کے، دعوے کر کے جا کر بیٹھتے ہیں نا پارلیمنٹ میں، اسی کو بھول جاتے ہیں، اسی کو اپنے مفادات کے لیے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. عمار مسعود صاحب کامنٹ کر دیجیے گا، پھر مجھے بھی موقع دیجیے گا. جی میں دوں گی. میں یہ جو ڈیبیٹ ہے اس میں طاہر اشرفی صاحب باتیں کی، ان میں سے بہت سی باتوں سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہم کرتے رہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے یا نیب نے کے رول کے حوالے سے، تو میں بجائے کسی پارٹیسپینٹ کے گفتگو کا جواب دوں، ایک جنرل سی کامنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہتا تھا. بائش صاحب سے ملا جب وہ نیب ریاست میں تھے، اس وقت بھی انہوں نے اس بات کا کہا کہ حالانکہ وہ نیب کی وجہ سے حراست میں تھے اور پھر موقع آنا تھا کہ اسی سٹیج پہ وہ انتقام لے سکتے تھے، تو انہوں نے کہا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کوئی ملک اس طرح نہیں چل سکتا گرفتاریاں کر کر. اور میں اتنا عرصہ پاکستانی پولیٹکس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نقطے پہ پہنچا ہوں، جب تک اس سماج میں نیب جیسے ادارے جو ایک ڈکٹیٹر کی یادگار ہے وہ رہیں گے، نہ پاکستان کی اکانومی ترقی کر سکتی ہے، نہ بزنس مین بزنس توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے. ترامیم کی بات ہے تو اگر آپ انہیں غور سے پڑھیں، اس میں جو ترامیم ہے اس کا عمران خان صاحب کو زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب گرفتاری کی اور ٹرائل وہ سب کچھ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. ایک نقطے کو پکڑ کے یہ مت سمجھے کہ نیب ترامیم سے کسی نے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے ماضی کی جماعتوں نے. تو یہ تھوڑا سا نا ہمیں اس بات پر فوکس ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ نیب جیسے ادارے ہماری معیشت کے لیے خطرناک ہے. یہ ڈکٹیٹروں نے احتساب کے لیے آئے تھے، سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے. جی رمیز صاحب دیکھیے، دو بڑی مختصر سی باتیں کروں گا. پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کی گئی، تو رانا ثناء اللہ صاحب ابھی چند دن پہلے تک منسٹر تھے
اور اگر ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی ANF نے تو پھر اس کا احتساب کرتے. احتساب کیوں نہیں کیا؟ دل میں اگر چور نہیں تھا پکڑتے ان کے لوگوں کو کہ جناب یہ میرے پہ آپ نے کیا پرچہ ڈالا. نہیں، یہ تو خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مسئلہ نہیں جی، مسئلہ وہ ANF تھی نا، ڈپارٹمنٹ تھا، ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ منسٹریز کو پکڑیں گے، گورنمنٹ کے دیکھیں بیوروکریٹس ہیں، PSP آفیسز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرے ہے. میرے اور پولیٹیشین کے درمیان ایک بفر زون جو ہے وہ بیوروکریٹ ہے. اگر پولیٹیشین کی ہر الٹی سیدھی بات کو اپلائی بیوروکریٹ کرنے بیٹھ جائے گا تو پاکستان کا آج وہی حال ہوگا جو ہے. کیونکہ بیوروکریسی کو اسی لیے امیونٹی دی گئی ہے کہ جناب آپ نے قانون اور ان کی باتیں وہ اپلائی کرنی ہے جو قانون پہ کی ناپ تول پہ پورا اترتی ہیں. دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے پولیٹیشین شریف ہیں، بالکل شریف ہے. یہاں پہ ریڈی بان بےمان ہے، میں بےمان ہوں، وہ ہر پاکستانی بےمان ہے جس بیچارے سے روٹی اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ہر وہ پولیٹیشین شریف ہے جو اس وقت جو ہے سائیکلوں پہ آئے تھے اور اس وقت گاڑیوں اور بنگلوں پہ پہنچ گئے ہیں. آخری بات یہ جو امینڈمنٹ کی گئی جناب، تو اس وقت عمران اگر یہ کوئی ایون ایسے نہیں اقبال، یہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز جن کو غلط پکڑا گیا یا صحیح پکڑا گیا، اگر ان کو لگتا تھا کہ نیب کے جو ایکسیسز ہیں ان کو روکنا ہے تو جب یہ پارلیمان میں تھے تو لیجسلیٹ کرتے اور پراپر لیجسلیشن سے نیب کی جو پاورز ہیں وہ کٹیل کرتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. جی وہ اب یوں ہی ہے کہ ان کے جو کمنٹ سے مجھے پتا چل رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ احتساب کا نظام ہی ختم ہو جائے، اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہے وہ صدر کو بھی مفت بجلی ملے، سابق صدر کو بھی مفت بجلی ملے، وزیر اعظم کو ملے، سپریم کورٹ کے ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو، ریٹائر ججز کے بیواؤں کو بھی 800 یونٹ کے قریب بجلی ملے، لیکن میرے غریب کو نہ ملے. 400 یونٹ پہ عذاب بن گیا ہے. اور یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ سرے سے احتساب کا سسٹم ہی ختم کر دیں، اور نیب کو چاہیے اس لیے نہیں ہے تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جس طریقے کا راج چل رہا ہے یہاں پہ جس کا دل چلے مرتے بحران ہوتا ہے. اور بحران اکنامکس کہتی ہے جب بحران جہاں پہ جس ملک میں ہوتا ہے سب سے زیادہ مال 1% اشرافیہ کرتی ہے. اور یہ 1% اشرافیہ کے لیے عمار صاحب کی بات بالکل درست ہے. بالکل اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جانی چاہیے، نیب کو نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ کھل کے کھیلیں. صحیح ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہرحال جی جو ہمارا بنیادی سوال تھا، عدالتی کے باوجود پرویز الہی کو رہائی کیوں نہیں ملی؟ رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، ریلیف دینے کی بجائے عوام پر مزید بوجھ نگران حکومت کی بے بسی ہے یا بے حسی؟ اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. شدید ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، اور لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے ہیں. 12 بجے دن کو ایک چیز کی قیمت ایک ہوتی ہے اور رات کو 12 بجے کوئی اور ہوتی ہے. اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے سر. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. مہنگائی ہے، یہ عوام کو، حکومت کو نظر نہیں آتا. عوام کے اوپر بم سے بم گرائی جا رہی ہے. مشکل ہو رہا ہے پاکستان میں دن بدن لوگوں کا سروائیو کرنا. آٹا چینی پیٹرول کی وجہ سے مہنگا ہو گیا، غریب بندہ کدھر جائے. ناظرین، عوام مہنگائی سے ستائی ہوئی ہے، بھرپور احتجاج بھی کر رہی ہے، لیکن حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مزید بوجھ ڈال رہی ہے. کل پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور یوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 305 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. LPG کی قیمت میں بھی 39 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے. چینی کا بحران اپنی جگہ سر اٹھا رہا ہے اور ممکن